کارگل ہوا. کارگل کے بعد پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے بہت ساری ہم نے اپنا جو ایک انٹرنیشنل اسٹیچر تھا بہت لوز کیا اس کو, اور ہماری ویٹیج جو ہے وہ بہت کم ہوئی ڈپلومیٹیکلی دنیا میں. پرویز مشرف صاحب کو امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کے ون آف دا کی کیریکٹرز تو ظاہر سی بات ہے, اور 99 میں پھر انہوں نے کو کیا پاکستان, وہ بنے پہلے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ تھا ان کے پاس, اس کے بعد صدر بھی بنے وہ. اس دوران امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اس طرح سے انگیج نہیں کیا گیا, خاص طور پر جو کلنٹن ایڈمنسٹریشن تھی, اور وہ بہت ریلکٹنٹ تھے. تو اس کی کیا وجوہات تھیں, اور پھر وہ آئے. آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک آپ کا جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے ارشاد حسن خان صاحب جو کہ اس وقت چیف جسٹس رہے تھے, ان کے حوالے سے ایک جو ہے وہ بات آپ نے کہی ہے کہ وہ کلنٹن صاحب سے ملے. وہ ذرا تھوڑا سا وہ بتائیے گا, وہ کیا وہ جو 2 سال کا پورشن ہے جی بٹوین اکتوبر 99 یہ تو اینڈ دیکھیے نا, سپٹمبر میں 90. نے جیسے عرض کیا کہ سب سے پہلے 98 میں آپ نے مئی 28 کو نیوکلیئر ٹیسٹ کے جو کرنے تھے اور کرنے چاہیے تھے, اور آپ نے کیے بغیر کسی پریشر کے. ٹھیک. اس کے بعد کارگل ہوا. کارگل کے بعد آپ جو کارگل ایک ملٹری وکٹری تھی, اس کو ہم نے ڈپلومیٹکلی وہ ایک ڈیزاسٹر بن گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پاکستان پہ ہر قسم کے سینکشنز تھے. تو جب یہ 2000 میں پریزیڈنٹ کلنٹن پاکستان ساؤتھ ایشیا کا دورہ کرنے والے تھے, تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑی کھٹن بات ہوتی. ڈپلومیٹکلی آپ آئسولیٹ ہو جاتے دنیا میں. تو ساری کمیونٹی نے, ہم نے امریکہ میں اس کو اٹھایا, اور اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے, اور صدر کلنٹن نے اناؤنس کیا کہ وہ پاکستان جائیں گے, اور وہ آئے پاکستان. اچھا, اس میں جو بات ہے نا, وہ ایکچوئل سچ بات یہ ہے کہ صدر کلنٹن کو ہم نے 2-3 دفعہ ہم ملے امریکہ میں ان کے آنے سے پہلے, اور اس میں لابی کی اور طریقے سے بھی. ان کے 3 پوائنٹس تھے جو انہوں نے پاکستان سے مانگے تھے. پہلا یہ تھا کہ روڈ میپ ٹو ڈیموکریسی, جنرل مشرف سے, کہ آپ الیکشن کب کرائیں گے, آپ کا کیا پلان ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ جو سپریم کورٹ نے کہا میں اس کے اندر کروں گا, اور اس کے مطابق. سو دیٹ واز پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, آپ یونیفارم کب اتاریں گے. انہوں نے کہا اس کے مطابق میں اتاروں گا, اور پھر وہ ذرا لیٹ ہو گیا, لیکن اتارا انہوں نے یونیفارم. تیسرا پوائنٹ جو تھا نا, وہ اس پہ یہ بات اٹھی ہے ارشاد حسن خان صاحب کی. وہ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ کلنٹن صاحب نے یہ ڈائریکٹلی اس عشائیہ میں جس میں ہم تھے, مجھے ڈائریکٹلی کہا تھا. ایک اور وٹنس لینی ڈیوس کھڑے تھے وہاں پہ, جو ہمارے انٹرلاکیوٹر تھے, دوست تھے, جس کے تھرو ہم صدر کلنٹن کو ملتے تھے. لینی ڈیوس کے سامنے صدر کلنٹن نے یہ کہا کہ I hope that they do not give capital punishment to نواز شریف. یعنی نواز شریف کو کوئی ہائی جیکنگ کیس میں ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ کمیونیکیٹ کیا میں نے جنرل مشرف کو. ان کے فیکس جواب تھا کہ ہمارے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, نہ تھا, اور یہ کورٹ کے مطابق جو ہے وہ ہوگا. سو وہ بات جب کلنٹن یہاں پہ آئے, چند گھنٹوں کے لیے آئے, لیکن آئے, اور تو عشائیہ ہوا, لنچ ہوا. اس لنچ میں میں موجود تھا. ٹھیک. اور اس لنچ میں صدر کلنٹن اٹھ کے واش روم کی طرف چلے, تو ان کے پیچھے جسٹس ارشاد حسن خان بھی اٹھ کے گئے. یہ کتاب میں ہے. ٹھیک. میں نے کتاب میں یہ واضح کیا ہے کہ اندر ان کی کیا بات ہوئی وہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا, لیکن لوگ یہ سمجھا یہی جاتا ہے عام طور پہ, اور قیاس آرائی یہی تھی. اور وہ بعد میں سینیٹر مشاہد نے اس کی تصدیق کی ہے کہ اندر وہ بات جو ہوئی, وہ چیف جسٹس ارشاد حسن خان صاحب نے پریزیڈنٹ کلنٹن کے ساتھ یہ بات بھی کی کہ ہمارا کوئی نواز شریف صاحب کو ڈیتھ پینلٹی یا کیپٹل پنشمنٹ کا کوئی ایسا چانس نہیں ہے. تو یہ بات ہوئی ہے. تو اس کے ہونے سے پھر یہ جو ریلیشن شپ تھے وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں تھے. کلنٹن وغیرہ کا تعلق بیکاز آف نیوکلیئر سینکشنز اینڈ بیکاز آف کارگل. یہ چیز ساری بدلی ہے 9/11 کے بعد. بالکل 9/11 کے بعد. رائٹ. اچھا, تو سر تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ پھر پاکستان آئے بھی, آپ نے پرویز مشرف کے دور میں کچھ امپورٹنٹ جو ٹاسکس تھے, جس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو تھا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ نے بہت کام کیا. ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے اس وقت کیا حالات تھے جس وقت آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کیا,
اینڈ وٹ ور یور ٹارگیٹس، آپ کیا اچیو کرنا چاہتے تھے اور کس حد تک کر پائے؟ بالکل، بہت اہم سوال ہے. سب سے پہلے تو مجھے بڑے شرم سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان نے ہیومن ڈیولپمنٹ کو کبھی ترجیح نہیں دی. ہم دنیا میں سب سے پیچھے، ساؤتھ ایشیا میں سب سے پیچھے. جب ہم نے یہ منصوبہ یا یہ کانسیپٹ یا یہ پلان ہم نے صدر مشرف سے پہلے ہر پرائم منسٹر، ہر پریزیڈنٹ کو، جنرل ضیاء کے زمانے سے لے کے مشرف تک یہ آفر کی تھی کہ یہ کرنا ضروری ہے اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے. آپ اس سے ایکسپیٹ اوورسیز پاکستانیز کو موبلائز کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک کرٹیکل نیڈ ہے کیونکہ ہم پیچھے سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں. تو کسی نے اس کو خاطر خواہ سمجھا ہی نہیں، نہ اس کو سیریسلی لیا. مشرف واز دا اونلی پرسن جو ملٹری ڈکٹیٹر تھے، لیکن ہی ایکچولی انڈرسٹوڈ اینڈ ہی سیڈ کہ یہ کرنا ضروری ہے. ہم نے ہر صورت پہ، چونکہ ہم ڈیولوشن پلان بھی لا رہے ہیں تو گراس روٹ پہ لٹریسی ضروری ہے. تو کیا ہوا، جب ہم نے 2002 میں یہ کام شروع کیا اور ٹاسک فورس کے بعد ایک نیشنل کمیشن بنا، ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنی، اس کے ساتھ ایک ہیومن ڈیولپمنٹ فنڈ بنا جو پرائیویٹ سیکٹر میں تھا. اس فنڈ میں پہلے 25 آدمیوں نے $1 لاکھ دیا اور $2.5 ملین ہم نے ریز کیا. پھر اس کے بعد 6 سالوں میں $27 ملین ریز کیے لوگوں سے، ایکسپرٹ سے، اور بل گیٹس نے $7 ملین دیے. ہوا اس میں کیا، ریزلٹس کیا نکلے. اور اگر یہ 5 سال 2015 تک اور چل جاتا تو میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا. 2001 میں پاکستان کا لٹریسی ریٹ 44% تھا. 2009 میں جب ہم یہ ختم ہوا کیونکہ حکومت بدلی تو لٹریسی ریٹ ہیڈ انکریز فرام 44% to 58%. یہ ماننے سب مانتے ہیں. اسی طریقے سے پاپولیشن گروتھ ریٹ کا بھی نیچے آنا شروع ہوا اور ساتھ 10,000 اسکول ہم نے کھولے، کمیونٹی اسکول، جس کے تھرو یہ لٹریسی ریٹ بڑھ رہا تھا. اور وہ 10,000 اسکول وہاں پہ تھے جہاں پہ کہ کوئی اور اسکول موجود ہی نہیں تھا، اور یہ حکومت کا ایک پیسہ نہیں خرچ ہوا اس پہ، کیونکہ بلڈنگ اور جو کمرہ تھا وہ اسکول کا، وہ کمیونٹی اسکول کا کانسیپٹ تھا. تو ہیومن ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسے راستے پہ گامزن ہو گیا تھا کہ اگر یہ کام جاری رہتا فل اس کے ساتھ انٹینسٹی کے ساتھ، تو بائی 2015 literacy rate would have increased to 80%. Right. اور اسی طریقے سے آپ کے انفینٹ مورٹیلٹی، میٹرنل مورٹیلٹی، غربت، یہ ساری چیزیں امپروو ہونا شروع ہو گئی. اور یہ خاطر خواہ چیز ہوئی. اس لیے ہوئی کہ جب ہم نے کام شروع کیا تو اس وقت پاکستان کا شمار دنیا کے 1/3 جو باٹم کے کنٹریز تھے اس میں تھا. By 2010 for a little while Pakistan we rose to a middle tier country of human development. اس کے بعد پھر اس کا فوکس ہٹ گیا. اب ہم پھر سب سے نیچے گر گئے ہیں. ہماری رینکنگ دنیا میں 164 ہے، یہ 161 ہے. ہم نیپال سے بھی پیچھے ہیں، ایک افغانستان سے اوپر ہیں، باقی ہم سب سے پیچھے. تو یہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے، یہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. اگر کہ ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ میں اپنے قوم کو یہ ہنر نہ سکھائے، ہم نے لٹریسی ریٹ اور خواتین کو تعلیم نہ دی، اور یہ جو اس وقت 26 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں، ان کے لیے بندوبست نہیں کیا، تو پاکستان کو ایک بہت شدید تھریٹ ہے. یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. تو سر اس میں ایک بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی کہ آپ نے پہلے بھی بہت سارے جو گورنمنٹس تھیں ان کو آپ نے یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کی، اور ان کی جانب سے ویرس اب پرویز مشرف کی طرف ہم دیکھتے ہیں، ایک ڈکٹیٹر ہے، الیکشن اس نے خود تو لڑنا نہیں ہے، وہ تو جب ان کی ظاہر ہے کہ ایک مخصوص قسم کے حالات میں انہوں نے جانا تھا وہ اسی طرح گئے، کبھی بھی جاتے. تو اس کی باقی جو یہ جماعتیں ہیں جو کہ، اور اس میں عمران خان صاحب کی جماعت کو یا نواز شریف کی یا پیپلز پارٹی، کسی بھی جماعت کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا زیادہ برا رول ہے، ان کا زیادہ اچھا رول ہے، بٹ کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں، کیونکہ دیکھیے پرویز مشرف کے دور میں آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی بہت پیسہ دیا گیا اس زمانے میں، جو کہ بعد میں طاہر رحمان صاحب نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب کی 3rd ٹرم تھی اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کے اندر فنڈنگ کی کافی زیادہ، لیکن اس سے پہلے ان کا کیوں اس طرف فوکس نہیں ہے؟ whereas they are considered to be people of the representatives of the people. جو میری سمجھ میں ہے علی، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی کسی حکومت پہ بھی یہ پولیٹیکل ول کی بات ہوتی ہے، پولیٹیکل ول نہیں تھی. وہ اس چیز کو
ترجیحات میں شامل نہیں کرتے تھے. وہ سمجھتے نہیں تھے کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ جی انفراسٹرکچر بنائیں, ہمیں ڈفرینٹ جگہوں پہ انڈسٹری لگانی چاہیے, ہائی ویز بنانے چاہیے, یہ وہ سب ضروری ہے. لیکن آپ اگر ان ممالک کو دیکھیں نا جو ہماری طرح کے تھے, جن کے اوپر تباہی آئی, وار ہوا, ویتنام کو دیکھ لیں. ویتنام کے ایکسپورٹس 1990 میں 30 بلین تھے, اب اور پاکستان کے بھی اتنے آج کل 30 بلین ہے. ویتنام کی آبادی 100 ملین ہے, 10 کروڑ, ہماری 24 کروڑ. اس وقت ویتنام کے ایکسپورٹس تقریباً $350 بلین ہیں. بالکل, اس لیے کہ انہوں نے انویسٹ کیا اپنی قوم میں, ایجوکیشن میں, اور خالی لٹریسی نہیں, انہوں نے انویسٹ کیا تاکہ لوگوں میں ڈیجیٹل اور لٹریسی آئے, آئی ٹی کی لٹریسی آئے, اس سے ان کے ایکسپورٹس بڑھے ہیں, نہ کہ تولیے اور چادروں سے. سو ہمیں سب چیزوں کو دیکھنا ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو انویسٹمنٹ ہے وہ حکومت کی پولیٹیکل ول سے آتی ہے. آپ کی کئی پالیسیز ہیں جس پہ آپ نے کہا ہوا ہے کہ جی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. نیوکلیئر, کشمیر. اسی طریقے سے اگر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ یہ رکھیں, ہم نے 2008 میں یہ پارلیمنٹ سے بل پاس کروایا تھا, جو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز نے پاس کیا, کہ پاکستان ول اسپینڈ ایٹ لیسٹ 10% آف GDP آن سوشل سیکٹرز. اگر آج اب وہ کرنا شروع کر دیں, آپ 10 سال کے بعد پاکستان کا چہرہ بدل دیں گے.